السلام علیکم. دس از ڈاکٹر رحمان علی, اسسٹنٹ پروفیسر, یونیورسٹی آف پشاور. اس لیکچر میں ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, جس کو SDLC ایبریویٹ کیا جاتا ہے, کے بارے میں پڑھیں گے. اس لیکچر کو ہم اس پرسپیکٹیو میں پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ بزنسز میں جو مختلف آپریشنز ہوتے ہیں یا مینجمنٹ کے جو ٹاسک ہوتے ہیں, ان کی ٹاسک کو آٹومیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. ان کے لیے انفارمیشن سسٹم کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اور وہ انفارمیشن سسٹم کیا چیز ہے؟ وہ انفارمیشن سسٹم یہ سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے جو کہ بزنس کے مختلف ٹاسک کو آٹومیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اس چیپٹر کا ٹائٹل سالونگ بزنس پرابلم ود انفارمیشن سسٹم رکھا گیا ہے. اور اس کی لیے جو میتھڈالوجی, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی یوز کی جاتی ہے, اس کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہتے ہیں. یعنی کس طرح ہم ایک سافٹ ویئر کو فرام دا اسکریچ ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے بزنس کے مختلف پرابلم کو سالو کر سکیں. تو یہ اس لیکچر میں ہم SDLC کے بارے میں پڑھیں گے, اس کے امپورٹنس کے بارے میں. اور اس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ہے یہ مختلف فیزز پہ مشتمل ہوتا ہے, مختلف سٹیپس پہ مشتمل ہوتا ہے. تو وہ کون سے سٹیپس ہیں, وہ کون سے فیزز ہیں, وہ ہم اس پورے لیکچر میں اور اس چیپٹر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے جو ہمارے کورس کا جو بک ہے مینجمنٹ انفارمیشن کی سبجیکٹ ہے ہمارا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, اور یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو چیپٹر نمبر 2 میں, اسی بک کے چیپٹر نمبر 2 میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو وہاں سے ڈیٹیل سے آپ اس کی مٹیریل پڑھ سکتے ہیں. تو آئیے ہم اس کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک سیناریو کنسیڈر کرتے ہیں. اس سیناریو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ کلائنٹس ہیں, کچھ کسٹمر ہیں جو کہ اسٹور میں جا کے انہوں نے شاپنگ کی ہے, اور اب کیش کاؤنٹر پہ آ کے اب وہ انتظار کر رہی ہے کہ ان کی کیش میمو اور بل بنے اور وہ اپنے گھر کو چل پڑے. تو انہوں نے لائن بنائی ہوئی ہے, اور کیش کاؤنٹر پہ جو کیشیئر بیٹھا ہوا ہے وہ کیش میمو میں لکھ رہا ہے, مینولی ریکارڈ کر رہا ہے کتنے آئٹم لیے ہوئے ہیں, کون سے آئٹم لیے ہوئے ہیں, کتنا پرائس ہے, اور ان کو پکڑا کے دے رہی ہے. تو اب اگر اس سچویشن کو ہم دیکھیں تو اس میں پرابلم کیا آ سکتی ہے؟ اس میں مختلف قسم کے پرابلم آ سکتے ہیں جو کہ کیش کاؤنٹر پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ایک آئٹم جو ہے اس اسکپ بھی ہو سکتی ہے, اس کی ریپیٹڈ انٹری بھی ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی جو ایشو ہے اس میں وہ یہی ہے کہ جو اسٹور ہے, جو مال ہے, اس کے پاس کوئی ریکارڈ اس طرح کی نہیں بنتی کہ آج کے دن کتنے کسٹمر آئے, پچھلے دن کتنے آئے تھے, اور پچھلے مہینے کتنے آئے تھے. تو اگر وہ فیوچر میں کچھ انالیسس کرنا چاہے اور کچھ اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنا چاہے, چینج کرنا چاہے, تو وہ نہیں کر پائیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اگر ریٹرن کا کوئی ایشو ہے تو کیسے وہ, اگر کیش میں وہ گم ہو گئی ہے تو ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا تو وہ کیسے ریٹرن کریں گے. تو یہ سارے ایشوز ہیں. تو یہ ایک ایکچوئل بزنس پرابلم ہے. ہم چونکہ پڑھ رہی ہے سالونگ بزنس پرابلم ود سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ود انفارمیشن سسٹم, تو یہ ایگزامپل اسی سیناریو سے لی گئی ہے. اب ایک اور سیناریو کو کنسیڈر کر دیں. یہ اس ایلسٹریشن میں بھی ایک سٹور ہے, لیکن سٹور پہ جب کیش کاؤنٹر پہ کسٹمر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک سافٹ ویئر انسٹال ہے, اور وہ سافٹ ویئر میں اس کی آٹومیٹک انٹری ہوتی ہے. آٹومیٹک انٹری یا بار کوڈ ریڈر کے ذریعے, جن پروڈکٹ کے اوپر بار کوڈ لگا ہوتا ہے وہ اسکین ہو جاتی ہے, اور انٹری جو ہے وہ سسٹم میں چلی جاتی ہے. اس کی پرائس کی انفارمیشن چلی جاتی ہے, ان کے اسپیسیفیکیشن چلی جاتی ہے, اور ایٹ دا اینڈ جو ہے ایک آٹومیٹک ریسیٹ جنریٹ ہوتی ہے. اور تو اس سے کیا ہو گیا, اس سے جو پچھلے سیناریو میں جو کہ مینول سٹور مینجمنٹ میں کیش کاؤنٹر پہ جو پرابلمز آتے ہیں وہ سارے پرابلمز سالو ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ جو مین پرابلم اور ایشو ڈیٹا مینجمنٹ کی تھی, پرابلم تھی کہ فیوچر انالیسس کے لیے, ریسرچ کے لیے اور اسٹریٹجی بنانے کے لیے آرگنائزیشن یعنی اسٹور کے پاس اپنا پرانا اور نیا ڈیٹا نہیں ہوگا, تو یہاں پہ وہ ڈیٹا بھی سسٹم میں ایکومولیٹ ہوتا جائے گا. تو اب اگر ان دونوں کے ہم کمپیریزن کر لیں تو اس انفارمیشن سسٹم نے یہاں پہ جو سافٹ ویئر اڈاپٹ کیا گیا ہے, اس سافٹ ویئر نے
کنونشنل ویسے جو بزنس ایکٹیویٹی ہے، جو سیل اینڈ پرچیز وغیرہ کی ایکٹیویٹی ہے، ان کے سارے پرابلمز جو ہے وہ سالو کیے ہیں۔ اب اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ بزنس میں کون کون سے پرابلم کہاں پہ آ سکتے ہیں، کون کون سے ایریاز ہے جن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور لوگ ایڈریس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے اور لوگوں نے سافٹ ویئرز اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم سیل اور مارکیٹنگ کے لیے دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پر کتنے آرڈر آتے ہیں۔ ایک تو اگر ہم کنونشنل ویسے دیکھیں تو ٹیلی فون کی مدد سے یا جو ہے ای میل کی مدد سے یا مینول بائی پوسٹ ہم آرڈر بھیجتے ہیں، تو آج کل وہ سسٹم تو نہیں ہے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، تو سارا جو آرڈر ہے وہ آرڈر ریسیو اور آرڈر پروسیسنگ اور آرڈر ٹریکنگ وغیرہ سارے انفارمیشن جو ہے یہ اس کے لیے سافٹ ویئر اور انفارمیشن سسٹم بن سکتے ہیں۔ اس طرح اب اگر آپ کچھ آئٹم کسی کمپنی کے پہلے سے ریزرو کرنا چاہتے ہو یا کسٹمر کو سروسز دینا چاہتے ہو تو کسٹمر کے ساتھ چیٹ وغیرہ، اس طرح اگر آپریشن میں ہم دیکھیں تو لاجسٹک سپورٹ ہے یا پروڈکٹ جو ڈسٹریبیوشن ہے یا انوینٹری اور سٹاک مینجمنٹ ہے، سٹاک میں کتنے ان ہو گئے آئٹم، کتنے آؤٹ ہو گئے، یعنی ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ جو ہے لاجسٹک کے حوالے سے بھی، ان باؤنڈ لاجسٹک، آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک اور انوینٹری میں بھی انکمنگ فلو اور آؤٹ گوئنگ فلو کو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح پروکیورمنٹ جو ہے وہ پروکیورمنٹ آج کل بن گئی ہے۔ اس طرح میڈیکل میں اگر ہم دیکھیں، میڈیکل فیلڈ جو ہے یہ بھی ایک بزنس ہی ہے، تو ہاسپٹل میں ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم HIS، جو کہ نارملی ہم ہاسپٹل وزٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر چٹھی کے اوپر چیزیں لکھی جاتی ہے، پھر اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے۔ اگلے بار ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر پوچھتا ہے پرانی ہسٹری کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ گم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح HIS ہاسپٹل کی انفارمیشن سسٹم کہ ہاسپٹل میں کتنے پیشنٹ آئے، کس کس ڈیزیز کے آ گئے۔ اس طرح EMR جو ہے ہر پیشنٹ کا پھر EMR اور EHR بنتا ہے کہ ان کی ہسٹری جو ہے، ٹیسٹ رپورٹ وغیرہ یہ کیا ہے، ڈرگ کی انفارمیشن۔ تو یہ ساری بزنس کے جو پرابلمز ہیں ان کو کیسے آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے۔ فائنانس میں اکاؤنٹ پیبل اور ریسیویبل، اس طرح جنرل لیجر، بجٹنگ اینڈ پلاننگ اور فنڈ ٹرانسفر اور ٹیکس پروسیسنگ، اور یہ سارے جو ہے یہ فائنانس کے کیسز میں، HR کے کیسز میں۔ ریکروٹمنٹ ہم کیسے آن لائن کر سکتے ہیں؟ آج کل تو ہم اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں کہ اتنے اس کوالیفیکیشن کے یہ بندے چاہے جو یہ اسکل رکھتے ہو، اور پھر ان کے مینولی ہم ایلیجبلٹی دیکھتے ہیں اور ساری یہ پروسیسز کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن آن لائن بنایا جا سکتا ہے جس میں آن لائن اپلائی ہوگی، اور جو کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر پائے گا وہ اپلائی ہی نہیں کر سکے گا۔ فار ایگزامپل ایک ایج لمٹ ہے اور ایج لمٹ وہ کراس کر گئے ہے، تو جو یہ ڈیٹ آف برتھ یہ انٹر کرے گا اور وہ ایج خود بخود کیلکولیٹ ہوگا، تو اس بندے کی انٹری جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ انٹری نہیں ہو پائے گی تو آگے جو اسکروٹنی پروسیس ہے وہ سمپلیفائی ہوگا، یعنی ان ایلیجبل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی۔ نارملی جو کنونشنل ویسے جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں کینڈیڈیٹ، تو اس میں مور دین 50% جو ہے وہ ان ایلیجبل ہوتے ہیں بیس آن دا اسپیسیفائڈ کرائٹیریا، لیکن پھر بھی وہ بائی پوسٹ جو ہے ڈاکومنٹس وغیرہ بھیجتے ہیں، تو پھر اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے ہوتی ہے اور ساری فائلز کی چھان بین کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک سمپل سا سافٹ ویئر جو کہ بزنس یہ ایک ریئل پرابلم ہے، اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ اس طرح مینجمنٹ کے لیے، یعنی جو ریکارڈ مینجمنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے، وہ ویڈیو اینڈ آڈیو کے فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، امیجز کے شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرابلمز ہیں جن کو سالو کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف انفارمیشن سسٹم، اور جو اسی چیپٹر کا مین فوکس بھی ہے کہ کیسے ہم بزنس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کیسے کیے جا سکتے ہیں، یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ جو بزنس پرابلم ہے ان کو ایک سافٹ ویئر کے ذریعے، جن کو انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں، سالو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ انفارمیشن سسٹم ہے کیا چیز، اور اس کو کیوں بنائے جاتے ہیں، کیوں بنایا جاتا ہے، کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو یہی جو بزنس ریئل ورلڈ پرابلم ہے جو ہم نے کچھ ایگزامپلز پچھلی سلائیڈز میں سے ڈسکرائب کیے، ان کو سالو کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب یہ سالو کیسے کرتے ہیں ان پرابلمس کو؟ تو جو مینول جو کنونشنل بزنس پروسیسز ہیں ان کو آٹومیٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک آرڈر پروسیسنگ کا کرتے ہیں، تو آرڈر پروسیسنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم سیل کرتے ہیں، تو سیل انفارمیشن سسٹم ہم بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں پہلے آرڈر آئے گا،
مینولی آئے گا، لے کے آئے گا، بائی پوسٹ آئے گا، بائی ٹیلی فون آئے گا، بائی ای میل آئے گا. یہ کنونشنل پروسیس ہے. پھر اس میں سے آئٹم کو چیک کیے جائیں گے انوینٹری میں ہے کہ نہیں ہے. اگر انوینٹری میں نہیں ہے تو واپس کال کی جائے گی اس کسٹمر کو کہ نہیں ہے، اتنا ویٹ کرے، یا آپ واپس لے لے اپنا آرڈر، ریٹرن کر دے، ان کو ایسے ہی ریٹرن کیا جائے. تو اگر نہیں ہے تو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو انفارمیشن چلے جائے کہ آپ اس کو پروڈیوس کر دیں، اور پھر آرڈر کو فل کر کے ان کو جو انوائسز ہے وغیرہ ان کو سینڈ کیے جائے، اور ان سے جو ہے وہ پیمنٹ کروائی جائے. تو یہ بزنس پروسیسز ہے. اب اس بزنس پروسیس کو اگر ہم ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ہم ان کو امپلیمنٹ کر دیں، آٹومیٹ کر دیں، اور سافٹ ویئر ان کے لیے بنا دے، تو یہ بزنس پرابلم جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گی. اب اس کو ریزالو کرنے کے لیے یہ جو انفارمیشن سسٹم ہے یہ کیسے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے اس سافٹ ویئر کے لیے بھی ایک میتھڈالوجی ہونی چاہیے. یعنی یہ سافٹ ویئر کیسے بنے گا اس کا بھی تو کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اس سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی. اب یہ ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی ہمیں گائیڈ لائنس پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو وہ گائیڈ لائن کیا ہے؟ وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے جو فیزز ہے اس میں، ان فیزز میں ایکچولی گائیڈ لائنز ہے فار دا پروگرامر، فار دوز پرسنز who are going to develop this application software for the business. تو وہ ان گائیڈ لائن کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں اور سافٹ ویئر بناتے ہیں. تو وہ گائیڈ لائن کون کون سے ہیں؟ اس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے گائیڈ لائنز، پہلے جب سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے کہ آیا اس سافٹ ویئر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، آرگنائزیشن کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. پھر فیزیبلٹی دیکھتے ہیں کہ پیسے ہے، ٹائم ہے، اور ٹیکنیکل ایکسپرٹی ہے کہ نہیں ہے. پھر ان ریکوائرمنٹ کو انالائز کیا جاتا ہے. ہاں پیسے بھی ہے، ٹائم بھی ہے، لیکن یہ آرگنائزیشن کی نیڈ کو پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے، بجٹ اور ٹائم جو ہے انف ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگر یہ ساری چیزیں اوکے ہے تو پھر آرگنائزیشن سے جو بھی پرابلم ہے، فار ایگزامپل سیل کے لیے سافٹ ویئر انفارمیشن سسٹم بنانے جا رہی ہے، سیل انفارمیشن سسٹم، تو اس کی ایکچوئل ریکوائرمنٹ گیدر کی جائیں گی. پھر اس کے لیے جو ڈیزائن بنایا جائے گا، یعنی سافٹ ویئر کا ڈیزائن کیسا ہوگا، کتنے پیجز ہوں گے، کتنے مینیوز ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے. پھر ان کی باقاعدہ پروگرامنگ ہوتی ہے، کوڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کوڈنگ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ان کو اپلائی کیا جاتا ہے اس آرگنائزیشن میں، اور پھر اس کی کیئر کی جاتی ہے. تو یہ کچھ فیزز ہے جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور ان فیزز کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. یعنی یہ وہ سارا سائیکل ہے جس کو فالو کر کے فرام دا اسکریچ ٹو دا اینڈ، اور بعد میں اگر بھی اس میں کچھ ایڈیشن کرنے پڑے تو وہ سارے سٹیپس اس میں کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ اسی لیکچر کا فوکس ہے. تو اس میں آنورڈ جو سلائڈز ہے اس میں ہم یہ فیزز پڑھیں گے. یہاں پہ ایک چیز آپ یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کتاب کو دیکھیں گے یا کہیں اور سے کچھ مٹیریل دیکھیں گے تو شاید یہ فیزز یہاں پہ 9 ہے، وہاں پہ 5 ہو، کسی میں 6 ہوں گے، کسی میں 7 ہوں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن کن فیزز کو ملا کے ایک فیز بناتے ہو، کیونکہ یہ کوئی فزیکل ماڈل نہیں ہے، یہ کنسیپچول ماڈل ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا یہ جو ماڈل ہے، یہ جو گائیڈ لائنز ہے، یہ کنسیپچول ہے. یعنی آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر کے کہ آپ نے کن کن سٹیپس کو فالو کر کے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے. تو نارملی پلاننگ اور فیزیبلٹی کو ایک میں کچھ بکس میں ان کو ملایا جاتا ہے، انالیسز اور ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کو ایک فیز میں ڈالتے ہیں. اس طرح ڈیزائن الگ، کوڈنگ اور ٹیسٹنگ الگ ایک فیز میں ڈالتے ہیں. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کی جو فیزز ہے وہ ویری کریں گے فرام 6 to 9 اور فرام 5 to 8 اور 9. تو یہ ویری کریں گے اسی حساب سے مختلف جگہوں پہ. تو اس پہ ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ اگر ہم مختلف میٹیریل سے اور مختلف سورسز سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ کنفیوز نہیں ہونا ہے. اچھا، تو اس پہ تو ہم آ گئے کہ سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کچھ میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور اس میتھڈالوجی کو کہتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. اور یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جس طرح میں نے مینشن کیا، یہ کوئی فزیکل ماڈل نہیں ہے، یہ کنسیپچول ماڈل ہے جو کہ سٹیپس
آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اسٹیپس آپ نے لینے ہیں تاکہ آپ ایک ایفیکٹو کمپیوٹر سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں. تو یہ بیسیکلی آپ کو اس ڈیولپمنٹ پروسیس کے اسٹیپس بتا دیتے ہیں. اس کی امپورٹنس کا اگر ہم دیکھیں تو اس کی امپورٹنس تو یہ ہے کہ یہ پوری پروسیس کو بریک کر دیتا ہے مختلف سٹیپس میں، اور اس کو آسان بنا دیتا ہے ڈیولپر کے لیے، اور جو آرگنائزیشن کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو سافٹ ویئر چاہیے ان کی سمجھنے کے لیے بھی اس کو آسان بنا دیتے ہیں اس پروسیس کو. ایک اور جو اس کا ایڈوانٹیج ہے، آپ لوگوں نے دیکھا اس DLC کی ڈائیگرام میں کہ اس کی مختلف فیزز ہے، تو ان میں سے کچھ فیزز کے اوپر ورک جو ہے وہ ہم پیرل کر سکتے ہیں، ان کو کنکرنٹلی ہم کر سکتے ہیں، مختلف ٹیموں کو اس پہ لگا سکتے ہیں، تو یہ جو ٹائم ہے ڈیولپمنٹ کا وہ شارٹ ہو جائے گا. اس طرح ہمیں ٹائم اسٹیمیشن کا بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ 1 مہینے میں بنے گا، 2 ہفتے میں بنے گا، 3 مہینے لگیں گے. اس سے ہمیں ٹائم اسٹیمیٹ کر سکیں گے، اور ایٹ دا اینڈ جب یہ ساری چیزیں ہوگی تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ہمیں کوالٹی سافٹ ویئر ملے گا. اسی طرح ہر فیز کی مختلف ایکسپرٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے کسی بھی سافٹ ویئر کی یا کسی بھی پروجیکٹ کے، تو اس کے لیے مختلف قسم کے جو ایکسپرٹی چاہیے ہوتی ہے. کوڈنگ کے لیے، پروگرامنگ کے لیے اور قسم کی ایکسپرٹی چاہیے ہوتی ہے، اور مینٹیننس کے لیے اور قسم کی ایکسپرٹی چاہیے ہوتی ہے. تو ہر ایک کو اس کی فیز اور اس کے ایکسپرٹی کے بیس پہ مختلف فیزز میں رسپانسبلٹی اسائن کی جا سکتی ہے. تو ایک ایڈوانٹیج اس کا یہ بھی ہے، اور ایک یہ کہ ہر فیز میں ہم جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو کہ جس کے لیے ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں تو ان کو انوالو کرتے ہیں، اور ہم ان سے بار بار فیڈ بیک لیتے ہیں کہ ویدر this feature is going to fulfill your requirement, actual requirement or not, or we have to modify it. تو یہ ensure the requirements whether they are fulfilled or we need to change them according to the expectation and requirement of the stakeholders of the client. تو یہ اس کے امپورٹنس ہے. اب اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک انالوجی لے لیں اور ایک ہم اس کو میپ کر دیں ود کنسٹرکشن ود اے کنسٹرکشن پروجیکٹ، جس میں ایک اسکول یا یونیورسٹی بلڈنگ یا کوئی اور کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو اس کو ہم اس DLC کے ساتھ میپ کر کے آسانی سے اس پروسیس کو سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے، گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہے، تو فیملی ممبر پہلے پلاننگ کریں گے، پیسے جمع کریں گے، پھر ٹائم اور اسپیس اور اپنی ریکوائرمنٹ کو انالائز کریں گے، فیزیبلٹی دیکھیں گے. اگر یہ ساری چیزیں اوکے ہے، ان کے پاس پیسے بھی ہے، ٹائم اور ٹیکنیکل ایکسپرٹی بھی ہے، اور اپنے ریکوائرمنٹ بھی انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا، تو ان ریکوائرمنٹ کو پھر کنکریٹ کرتے ہیں. کتنی رومز چاہیے ہوں گے، کتنے واش رومز چاہیے ہوں گے، انٹرنس کہاں سے ہوگا، گیراج کہاں پہ ہوگا، اس کے لیے ڈیٹیل جو ہے مائنوٹ لیول پہ جا کے وہ ایک ڈیزائن بناتے ہیں، ڈیزائن ڈرا کرتے ہیں. اس ڈیزائن کے بعد پھر وہ اس کے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، بلڈنگ کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب گھر فنیشنگ میں آ جاتے ہیں تو اس کے مختلف جو فیچرز ہے اس میں جو مختلف جو چیزیں ڈیزائن کی گئی ان کے ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے whether they are properly designed or not. لیکن یہ ٹیسٹنگ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے، اور پھر گھر کی مینٹیننس کی جاتی ہے. تو اگر اس چیز کو ہم ذہن میں یاد رکھیں، اس کنسٹرکشن پروسیس کو، تو ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو آگے ہم اس ایگزامپل کو بھی بار بار ریفر کریں گے ہر ایک فیز کے، اس DLC کے ہر ایک فیز کے ساتھ. تو اگر ڈیٹیل میں اس کنسٹرکشن کو ہم دیکھیں تو پلاننگ میں پیسوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ میں نے گھر تو بنانی ہے، لیکن پہلے سے میں یہ پلاننگ کر لوں، پیسے کہاں سے آئیں گے، سیو کروں گا. اپنی فیملی کی ریکوائرمنٹ کو میں دیکھوں گا مجھے ضرورت ہے کہ نہیں ہے. پھر ٹائم کنسٹرینٹ اور اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا،
اور اسکیجول کو دیکھیں گے کتنے ٹائم میں کور کرنا ہے. فیزیبلٹی میں وہی ٹیکنیکل اکنامیکل اور اسکیجول کے حساب سے دیکھیں گے. اور انالیسز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہے, یعنی جو اسپیس ہے گھر کے بنانے کے لیے, اب جو پلاٹ ہے, جو پیسے ہے, جو ایکسپرٹس ہیں, ویدر دے آر انف اور ناٹ. اور ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یا میں جب نیا گھر کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں تو کوئی الٹرنیٹ سلوشن بھی ڈھونڈ تو سکتا ہو. کسی بھائی کے ساتھ, کسی ریلیٹیو کے ساتھ شیئرڈ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہوں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے رینٹڈ گھر میں رہوں. تو یہ چیزیں بھی انالائز کی جاتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں اوکے ہے اور تو پھر آگے پھر ڈیٹیل ریکوائرمنٹ میں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بیڈ روم, کتنے واش روم, گیراج, انٹرنس کہاں سے ہوگا, سیکیورٹی میجرز کیا ہوں گے, یہ سارے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ میں کریں گے. اور پھر ڈیزائن میں یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اب گیراج کو کس سائڈ پہ گھر کی کس سائڈ پہ رکھنا ہے, ڈورز اور ونڈوز کو کس سائڈ پہ رکھنا ہے. یہ ڈیزائن میں یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ڈیولپمنٹ میں ایکچوئل کنسٹرکشن یعنی بلڈنگ والز ہو گئی, چھت ڈالنا ہو گیا, ٹائلنگ اینڈ پینٹنگ وغیرہ ہو گئی. ٹیسٹنگ میں پھر کیا کرتے ہیں کہ جو بھی بلڈنگ یونٹ ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ٹائلٹ میں فلش ہے, فلش ٹینک, دے آر ورکنگ پراپرلی اور ناٹ. جو گیراج ہے اس میں جو اسپیس رکھا گیا ہے, کار اس میں آ بھی سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی. جو فینز, الیکٹرک فینز لگائے گئے ہیں, ویدر دے آر ورکنگ اور ناٹ. یہ ٹیسٹنگ سارے اسٹیپس ہے. اس طرح امپلیمنٹیشن میں پھر کیا ہے کہ ہاؤس کو پراپرلی ان کو یوز کیا جائے, یعنی اس میں جا کے اب رہائش اختیار کی جائے اور اس کو لیونگ کنڈیشن میں لے کے آئے. اس کو یہ امپلیمنٹیشن ہوگا. اور مینٹیننس میں اگر کہیں بھی باؤنڈری وال گر جاتا ہے یا کوئی بھی آسپیکٹ الیکٹرک کام آ جاتا ہے تو ان کو مینٹین کرتے ہیں, ان کو فکس کرتے ہیں. تو یہ مینٹیننس ہے. اب ان سارے فیزز کو ہم نے SDLC سافٹ ویئر کی فیزز کے ساتھ میپ کر کے سمجھنا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کیسے کام ہوتا ہے. تو جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں پہلا فیز ہے SDLC کا, وہ ہے پلاننگ. پلاننگ میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کس چیز کے لیے ہمیں چاہیے. یعنی ہم نے آرگنائزیشن کے سیل کے لیے یا پرچیز کے لیے یا انوینٹری مینجمنٹ کے لیے کس چیز کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس سافٹ ویئر کی. اور دوسرا یہ کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے اگر اس کو ہم بنا بھی لیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر لیں تو یہ آرگنائزیشن کو کیا فائدہ دے گا. اگر ہم کنونشنل وے سے جو ٹریڈیشنل بزنس ہے اس کے ذریعے ہم چلے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہوگا. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے پلاننگ میں کہ اگر چلو یہ اوپر کویسچنز جو ہیں دے آر اوکے اینڈ وی شوڈ گو فار دا ڈیولپمنٹ آف دا سافٹ ویئر اپلیکیشن فار بزنس فار سیل پروسیس آف دا بزنس, تو پھر ان کو ڈیولپ کیسے کریں گے, یہ نیا سافٹ ویئر ڈیولپ کیسے کریں گے. تو یہ ان کویسچن کا آنسر پلاننگ میں ڈھونڈا جاتا ہے. اور پھر جو اس فیز میں ایکٹیویٹیز ہمیں پرفارم کرنی پڑتی ہیں تو وہ ایکٹیویٹیز میں تو وہی جو اوپر ہم نے کہا کہ پرابلم کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں, کیا پرابلم ہے, کس پرابلم کو سالو کرنا ہے, اس پرابلم کا اسکوپ کیا ہے. یعنی اگر ہم سیل کو آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ودر ہمیں پرچیز کو بھی کرنا چاہیے, یعنی ہمیں باؤنڈری کو آئیڈینٹیفائی کر دینا چاہیے, اس کا اسکوپ آئیڈینٹیفائی کر دینا چاہیے. ساتھ ہمیں ٹائم لمٹ کو بھی دیکھنا ہے, کتنی ٹائم میں کرنا ہے اور اس پہ کاسٹ کتنا آئے گا, اس کے بارے میں بھی ہم نے پلاننگ کرنی ہے. اور پروجیکٹ کے بینیفٹس کو بھی دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈاکومنٹ کرنی ہوگی. اس کو پلاننگ رپورٹ کہتے ہیں, اس جو انیشیل پلاننگ رپورٹ ہے, اور اس کو جو مینجمنٹ والے ہیں ان کو سبمٹ کی جاتی ہے, اس رپورٹ کو سبمٹ کیا جاتا ہے ان کے ریویو کے لیے. اگر وہ اوکے ہے تو پھر نیکسٹ فیز میں جائیں گے, ادروائز یہاں پہ یہ جو پروسیس ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا اس کو ابنڈن کیا جائے گا اور اس کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر جب پلاننگ ہو جاتی ہے تو پھر فیزیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے. فیزیبلٹی میں مختلف قسم کی فیزیبلٹی دیکھتے ہیں. جس طرح یہ کسی بھی پروجیکٹ میں ہم ان سٹیپس کو پرفارم کرتے ہیں, ٹیکنیکلی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹرز ہے, پروگرامرز ہے, سافٹ ویئرز ہے
جو کہ ان کو ڈیولپ کر سکے. یہ ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے فیزیبلٹی دیکھتے ہیں, اکنامک کے لحاظ سے جو ہمیں بندوں کو ہائر کرنا ہوگا, جو اکوپمنٹس چاہیے ہوگی وہ ہے کہ نہیں ہے, اکنامکلی یہ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے. اگر پروجیکٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر 1 ملین کا ایک سافٹ ویئر ہے, اس کی 1 ملین کا کاسٹ اس کے اوپر آتا ہے, اور اس کے بینیفٹ کو ہم دیکھیں, بینیفٹ جو ہے وہ زیرو ہے یا بالکل منیمل ہے, تو پھر اس کیس میں بھی اس پروجیکٹ کو فیزیبل کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اکنامیکل فیزیبلٹی میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. پھر اسکیجول میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ سافٹ ویئر اب فار ایگزامپل ہم اسکیجول فیزیبلٹی یہ دیکھیں کہ آج کل کے جو سیناریو ہے کرونا پینڈیمک کے حوالے سے, اگر ہمیں کوئی ایسا سافٹ ویئر چاہے کہ وہ آٹومیٹیکلی کچھ ہاٹ سپاٹس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کے بیس پہ کوئک ایکشن پلان کو ڈیزائن کیا جا سکے مینجمنٹ کے سائڈ پہ. تو اب یہ پینڈیمک تو کچھ وقت کے لیے ہوگا, 3-4 مہینے کے لیے, 5 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, اللہ نہ کرے کہ ایکسٹینڈ ہو جائے. تو اس کے لیے جو ہمیں سافٹ ویئر چاہیے وہ اس شارٹ ٹائم پیریڈ میں چاہیے. تو اگر ہمارا جو اسکیجول ہے وہ یہ سافٹ ویئر ہمیں ملے گا 3 سال کے بعد, تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی افادیت ہی نہیں ہے. تو یہ اسکیجول فیزیبلٹی میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا, تو اس لحاظ سے یہ ہمیں فیزیبل پڑے گا کہ نہیں. آپریشنل فیزیبلٹی میں بھی یہ دیکھ کہ سافٹ ویئر تو بن گیا, لیکن ہمارے پاس اس کو چلانے کے لیے اسکلڈ پولڈ ورکر ہے کہ نہیں, یہ لوگ ہے آرگنائزیشن میں, بزنس میں, کہ ان کو چلا سکے, آپریٹ کر سکے, پرابلمس آئی تو فکس کر سکے. تو یہ اس میں آپریشنل فیزیبلٹی میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور آرگنائزیشنل کلچرل فیزیبلٹی میں بھی کہ آیا آرگنائزیشن میں لوگوں کے بیہیویئر کیا ہے, اڈاپٹیبلٹی ان کی کیا ہے, اڈاپٹ کریں گے اس نئے سافٹ ویئر کو کہ نہیں کریں گے, اور اس کے ساتھ ایزی فیل کریں گے کہ نہیں فیل کریں گے. ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا اور اپنے ریسورسز کو بھی دیکھیں گے. تو یہ ساری فیزیبلٹی اسٹڈی میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے سافٹ ویئر کے, اور ان کا بھی ایک رپورٹ پریپیئر کیا جاتا ہے جس کو فیزیبلٹی رپورٹ کہتے ہیں. ان کو بھی مینجمنٹ کو سبمٹ کیا جاتا ہے, اور اگر مینجمنٹ والے جو بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو کلائنٹ کمپنی ہے جن کو سافٹ ویئر چاہے, ان کو یہ رپورٹ آپ سبمٹ کر دیتے ہو, اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو نیکسٹ فیز میں پھر جاتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے. اور وہ نیکسٹ فیز کیا ہے کہ انالیسس فیز. اب انالیسس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے, پچھلے ہم نے پلاننگ بھی کی اور ہم نے فیزیبلٹی بھی دیکھی. دونوں میں ہمیں ابھی جس وقت ہم کر رہے تھے تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا ویدر اٹ ول بی اپرووڈ اور ناٹ, ہمیں آگے اس کو لے کے جانا ہے کہ نہیں. تو اگر وہ 2 فیزز اپروو ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ڈیٹیل سے اپنی جو چیزیں ہم نے فائنڈ آؤٹ کی ہے ان کی ڈیٹیل سے ہم نے انالیسس کرنی ہے کہ شاید ہم نے کوئی چیز مس کی ہو, کیونکہ اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا یہ اپروو ہوگا نہیں ہوگا, سافٹ ویئر بنے گا نہیں بنے گا, مینجمنٹ والے کیا کہیں گے. تو یہاں پہ کچھ یہ کویسچنز جو ہے ان کو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ جو ہمارے اویلیبل ریسورسز اور بجٹ ہے وہ انف ہے کہ نہیں ہے اس سافٹ ویئر کے لیے. آیا اس سے ریئل میں آرگنائزیشن کی جو پروسیسز ہے وہ امپروو ہوگی کہ نہیں ہوگی. سگنیفیکنٹ امپرومنٹ اگر نہیں آتی تو پھر کیوں اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس سلوشن موجود ہے تو نئی کی ضرورت کیوں ہے, یعنی نئی پرانی کو ریپلیس کیوں کرے. اگر نئی موجود ہے پرانی موجود ہے تو نئی کو ریپلیس کیوں کرے. تو ان چیزوں کو پھر ڈیٹیل میں انالیسز میں دیکھتے ہیں, اور پھر اس میں جو ادر سٹیپس کو اور فیچر کو دیکھا جاتا ہے ڈیٹیل میں. وہ یہ کہ پھر اس پرابلم کی ڈیٹیل کس قسم کا پرابلم ہے اس کی ڈیٹیل ریکوائرمنٹ کو گیدر کیا جاتا ہے, اور ان ریکوائرمنٹ کو پرائرٹائز بھی کیا جاتا ہے کہ کس کو ہمیں ہائی پرائرٹی ٹاسک ڈکلیئر کر دینا چاہیے, ایمپیسز اس کے اوپر پہلے یا اور زیادہ ہونی چاہیے اور کس پہ کم. اور پھر اس کا ایک پروٹوٹائپ بھی بنایا جاتا ہے. پروٹوٹائپ چھوٹا سا اپلیکیشن جو ورکنگ سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے اور اس کو شو کیا جاتا ہے ٹو دی اسٹیک ہولڈر
تاکہ وہ ان کی جو فیزیبلٹی ہے اس سافٹ ویئر کی وہ دیکھی جا سکے، اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فردر جو ہے اس کو ڈسکور کیا جا سکے، اور ساتھ ساتھ الٹرنیٹیو سلوشن کو بھی دیکھا جائے۔ اب اگر ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں اکاؤنٹنگ کے لیے، اب میں جو جنرل لیجر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے میں نے ایک سافٹ ویئر بنانا ہے، تو پہلے میں یہ دیکھوں کہ اس طرح کے لیجر فری سافٹ ویئر جو ہے کوئک بک یا پیچ ٹری یا کوئی اور جو اس طرح کے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے۔ تو اس انالیسز میں یہ بھی الٹرنیٹیو سلوشنز کے اوپر دیکھا جاتا ہے، اور یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اپنے ان کو ٹاپ لیول مینجمنٹ کو سبمٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر ڈیسیجن دے سکے۔ پھر جب انالیسز میں بھی چیزیں امپروو ہو جاتی ہے تو اس کا رپورٹ سب ایٹ دا اینڈ آف دیٹ فیز رپورٹ بن جاتا ہے، اور پھر ایکچوئل ریکوائرمنٹ کے اوپر ہم جاتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہے کہ ہمیں سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے ہر حال میں اس بزنس پروسیس کے لیے، اور اس کو آٹومیٹ کر دینا ہے۔ تو ہمیں اب اس پرابلم میں مزید گھسنا ہے، تو اس میں ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کرنی ہے۔ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ 3 سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ریکوائرمنٹ کو گیدر کریں، پھر ریکوائرمنٹ کے ٹائپس ہے فنکشنل نان فنکشنل، جو آگے ہم پڑھیں گے، ان دونوں کو کلیکٹ کرنا پڑے گا، پھر ان کو چیک کرنا پڑے گا، ویلیڈیٹ کرنا پڑے گا کہ جو چیزیں ہم نے کلیکٹ کی ہے ہم نے اپنے اینڈ پہ اس کو دوبارہ جا کے آرگنائزیشن کے جو اکاؤنٹنٹ ہے، جو کہ سیل مینیجر ہے، ان کے ساتھ دوبارہ ریویو کر کے کہ یہ ٹھیک میں نے کلیکٹ کی ہے کہ نہیں، تو یہ ریکوائرمنٹ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں۔ ان کے مینجمنٹ کے حوالے سے اگر کچھ نئی فیچر کو ایڈ کر دینا ہے، یا اگر کوئی فیچر جو ہے وہ مس ہو گیا ہے کلیکشن کے دوران ہم سے، تو ان کو دوبارہ جو ہے ایڈ کیا جا سکے تاکہ ان کو ایکسپیکٹیشن آف دا کلائنٹ کے مطابق ان کو لایا جا سکے۔ تو یہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ میں پھر تو یہ 3 اسپیکٹ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ فیز میں کی جاتی ہیں۔ اب اس میں ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا جو پہلا فیز ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ میں ہم 2 قسم کی ریکوائرمنٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں سے دوبارہ سوئچ کر دیں، ریفر کریں ٹو دا کنسٹرکشن آف اے ہوم اور ہاؤس، اس کے ساتھ اگر ہم اس کے انالوجی لے لیں تو فنکشنل ریکوائرمنٹ وہاں پہ کہ کتنی رومز، کتنے واش روم، کوریڈور سائز اور گیراج اور یہ سارے وہ فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ اور ایک اور قسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کو نان فنکشنل کہتے ہیں، وہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے۔ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، کوالٹیز ہوتے ہیں کہ اس گھر کو جب بنایا جاتا ہے تو وہ کیسا لگے گا، اس میں وینٹیلیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس میں اس کا جو سٹائل ہے وہ اٹریکٹیو ہے کہ نہیں۔ تو یہ اٹریکٹیو اور اس میں جو فیچرز ہیں وہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ایکچولی وہ ایز اے ریزلٹ آف فنکشنل ریکوائرمنٹ ہمیں آ جاتے ہیں کہ فنکشنل ریکوائرمنٹ جب فلفل ہو پراپرلی تو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ جو ہے ہماری فلفل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ فنکشنل ریکوائرمنٹ سافٹ ویئر کے کیسے ہم کلیکٹ کرتے ہیں، گیدر کرتے ہیں۔ ہم آرگنائزیشن جائیں گے اور آرگنائزیشن میں اس ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی لوگ ہوں گے ان سے ہم ایک سے پوچھیں گے کہ آپ یہ پروسیس کیسے کرتے ہو، یہ پروسیس کیسے کرتے ہو، اور سب کو سمجھ کے اور ان سے سیمپل کلیکٹ کر کے ہم ایک اسٹرکچر ڈاکومنٹ بنائیں گے۔ اس کو فنکشنل ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کہتے ہیں کہ وہ ہم اس کو ڈاکومنٹ کریں گے، یہ ہمارے پاس فنکشنل ریکوائرمنٹ آ جائیں گی۔ مثال کے طور پہ یہاں ہم نے سافٹ ویئر کا انٹرفیس کیسے بنانا ہے، ہم نے جو بزنس رولز ہے، یعنی بزنس کا رول، مثال کے طور پر اگر وہ لون دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو اور کسی کے سروس جو ہے وہ 2 سال سے کم ہے تو ان کو لون نہیں ایوارڈ ہوگا، تو یہ بزنس رولز ہے۔ اس طرح
کمپلائنس اور سیکیورٹی کی جو ایشوز ہیں سافٹ ویئر کے، یعنی لاگ ان اور یہ سارے جو ہے یہ فنکشنل ریکوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں. یہ وہ انٹرفیس، بزنس رولز، ریگولیٹری ریکوائرمنٹ اور سیکیورٹی وغیرہ یہ فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوگا. یہاں پہ اگر ہم انٹرفیس کی اگزامپل لے لیں تو انٹرفیس ہم ان سے پوچھیں گے کہ کون کون سے فیچرز ہم نے ڈالنے ہیں اس انٹرفیس کے اوپر. اسٹوڈنٹ رجسٹریشن فارم ہے، اسٹوڈنٹ رجسٹریشن نمبر ہو گیا، ڈیٹ اور فل نیم اور ڈیٹ آف برتھ اور بلڈ گروپ اور جینڈر اور کون کون سی چیزیں ہم نے ڈالنی ہیں اور کون کون سے بٹن ڈالنے ہیں. یہ انٹرفیس کی ریکوائرمنٹ ہوگی جو کہ فنکشنل کی ایک ایگزامپل ہے. اور اس طرح سیکیورٹی کی ایک ایگزامپل، یوزر نیم پاسورڈ کو کیسے یا ملٹی لیول سیکیورٹی کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو یہ ریکوائرمنٹ گیدر کیے جاتے ہیں. نان فنکشنل جس طرح ہم نے کہا یہ سافٹ ویئر کے کوالٹیز کا آپ کو بتا دیں گے. کوالٹیز سے کیا مطلب کہ جو سافٹ ویئر ہم نے بنایا ہے وہ کریکٹ کام کر رہا ہے کہ نہیں ہے، اس میں کنسسٹنسی ہے کہ نہیں ہے، اس کے جو ایکسس ہے اس میں کچھ ایشو تو نہیں آ رہی ہے کہ جب ہم ٹرائی کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایکسس از ڈینائڈ یا جو ہے دا سروس از ناٹ کرنٹلی اویلیبل. تو یہ سارے اور یا تو رزلٹ تو ہمیں مل جاتا ہے لیکن وہ رزلٹ غلط ہوتا ہے. تو یہ کوالٹیز کو جج کرنے کے لیے جو فیچرز، جو کریکٹرسٹک ریکوائرمنٹ یوز کی جاتے ہیں ان کو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کہتے ہیں. اور یہ سسٹم پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس میں ایکسیسیبلٹی ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ یہ اس وقت سسٹم جو ہے اویلیبل نہیں ہے. تو وائی اٹ از ناٹ اویلیبل، ایک تو فزیکل ایشو ہوگا کہ کوئی انٹرنیٹ کنیکشن پرابلم ہے یا جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن ایک جو ایکسیسیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کوڈنگ میں اس میں کہیں بھی مسنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ابھی سافٹ ویئر جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. اس طرح ایکوریٹ رزلٹ ہو گیا، بیک اپ اینڈ ریکوری ریکوائرمنٹ، یہ نان فنکشنل میں آ جاتے ہیں. پھر ویلیڈیشن، جو ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن اور مینجمنٹ ہے اس میں ہم نے کہا کہ پچھلے سلائیڈز میں ہم نے بریفلی کہا کہ ویلیڈیشن کا کیا مطلب ہے. پہلے تو ہم گیدرنگ میں ہم چلے گئے آرگنائزیشن میں، سب سے ہم نے ان کی ریکوائرمنٹ جس طرح وہ پروسیسز کو پرفارم کر رہے تھے وہ ہم نے کلیکٹ کر دیے. اب ہم نے اس کا ایک اسٹرکچرڈ فارمیٹ بھی بنایا. اب ہم نے اس کو دوبارہ ویلیڈیٹ کرنا ہے کیونکہ جب ایک بار سافٹ ویئر بن جائے اور اگر آپ نے ریکوائرمنٹ غلط کلیکٹ کیے ہیں تو اس کو رول بیک کر دینا وہ بہت مشکل کام ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ڈیولپمنٹ اور پراپر کوڈنگ سٹارٹ کر دیں اس سے پہلے ہم نے ان ریکوائرمنٹ کے جو کہ ہم نے کلیکٹ کیا ہے ان کو ایک بار پھر ویلیڈیٹ کرا دینا چاہیے اس اسٹیک ہولڈر سے جو کہ ہم جو کلائنٹ ہے جس کے لیے ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، جو آرگنائزیشن ہے. تو ہم یہ سرٹیفائی کرتے ہیں ان سے کہ یہ ان کی جو انٹینشن تھی اس آرگنائزیشن کے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے. ہم نے اس کی ریکوائرمنٹ صحیح کلیکٹ کیے ہے کہ نہیں، یہ اس کے اوپر ہم سرٹیفکیٹ لیں گے، ان سے سرٹیفائی کریں گے. اور یہ ہم نے کمپلیٹ کریکٹ ایمبیگوٹی کے بغیر اور کنسسٹنسی اور یہ ساری جو فیچر ہے یہ ہماری ریکوائرمنٹ میں ہے کہ نہیں، ہم نے پراپرلی کلیکٹ کیا ہے کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ یہ کہے کہ اس میں تو ہم نے اس چیز کا کہا تھا آپ نے یہ نہیں ڈالا ہے. تو یہ ہم ایک چیز کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ویلیڈیٹ کریں گے اور اس کا ایک پروٹوٹائپ بھی ان کو دکھا دیں گے. پروٹوٹائپ مین کہ ڈمی اسکرینز ہم ان کے ساتھ ہم پہلے بنا کے ان کو شو کریں گے کہ اچھا آپ نے یہ کہا تھا کہ ادھر یہ اسکرین آ کے اس بٹن کے اوپر میں کلک کروں تو یہ آ جائے پھر اس طرح سبمٹ. تو ان سے ایک وہ واک تھرو ان کو کرایا جائے سافٹ ویئر کا پروٹوٹائپ. تو اس سے یہ ریکوائرمنٹ ہمارے ویلیڈیٹ ہو جائیں گے. اور مینجمنٹ میں تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی نئی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے، اس ایشو کو کیسے ایڈ کیا جائے ڈیورنگ دی امپلیمنٹیشن. اور اگر کچھ نیو ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے اور پہلے سے اسی طرح کے ایک ریکوائرمنٹ امپلیمنٹ ہو چکے ہیں تو دونوں میں جو کانفلکٹ آ رہی ہے ان کانفلکٹ کو کیسے ریزالو کیا جائے، یہ مینجمنٹ کے ایشوز ہے. تو جب یہ ریکوائرمنٹ کنکریٹ لیول پہ اسپیسیفائی ہو جائے اور آئیڈینٹیفائی ہو جائے، ویلیڈیٹ ہو جائے، مینیج ہو جائے
تو ہم اس DLC کے نئے فیز میں چلے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ڈیزائن فیز. یہ ڈیزائن فیز کو اگر ہم دوبارہ کنسٹرکشن کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پہ جو گھر کے لیے ہم نقشہ بناتے ہیں، آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنواتے ہیں، اس میں ایک ایک چیز کو ویژولائز کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ڈیزائن. یہاں پہ ہم جو فنکشنل ریکوائرمنٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے پچھلے فیز میں ریکوائرمنٹ گیدرنگ میں، ڈیزائن فیز میں ہم کوشش کرتے ہیں بلکہ انشور کرتے ہیں کہ وہ ساری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے. تو پوٹینشیل رسک کو بھی دیکھتے ہیں اس میں، سیکیورٹی رسک کو بھی دیکھتے ہیں، کنورژن پلان کو بھی دیکھتے ہیں. کنورژن پلان کا مطلب کہ جب سافٹ ویئر بن جائے تو پرانا جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے ایکسل شیٹ میں یا MS ورڈ میں یا جو کنونشنل فائل میں، پیپر میں، تو ان کو کیسے ٹرانسفارم کیا جائے آٹومیٹیکلی یا سیمی آٹومیٹک وے سے، کیسے شفٹ کیا جائے ٹو دا نیو سافٹ ویئر. تو یہ کنورژن پلان کو بھی دیکھا جاتا ہے، آپریٹنگ انوائرمنٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. اگر یہ سسٹم سب سسٹم پہ مشتمل ہے تو ان سب سسٹم کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی کس سسٹم کا ان پٹ آؤٹ پٹ دوسرے کے لیے ان پٹ ہوگا، اور ایلوکیٹنگ ریسورسز، یہ سارے اس میں ڈیزائن فیز میں دیکھے جاتے ہیں. اب یہ جو ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں سافٹ ویئر کی، اس کے لیے مختلف آرکیٹیکچر یعنی میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اس میں ایک ہے الگوریتم، ایک ہے فلو چارٹ اور ایک ہے سوڈو کوڈ. تو الگوریتم کیا ہے؟ نارملی جب ہم جو بھی کام ہم کرتے ہیں ان کے لیے جو پراپر سٹیپس ہے ان کو اگر فالو کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا پراپر الگوریتم جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے یا اڈاپٹ کیا گیا ہے اس پروسیس کا. تو جس طرح ہم ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں، ایک سافٹ ویئر میں ایک کام کیسے ہونا چاہیے، یعنی پہلے کون سا سٹیپ ہونا چاہیے، پھر کون سا ہونا چاہیے. اگر ہم نے آرڈر کو پلیس کرنا ہے، کسی آرگنائزیشن کو ہم نے پرچیز کرنی ہے تو ہم ایک آرڈر جو ہے وہ سبمٹ کریں گے. تو آرڈر میں پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے یوزر، اگر میں دراز سے کوئی شاپنگ کرنا چاہتا ہوں، dell.com سے کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی آن لائن کوئی سافٹ ویئر آن لائن آرگنائزیشن پہ جا کے میں نے کچھ پرچیز کرنا ہے، تو کون سے اسٹیپ سیل کے لیے میں کروں گا؟ پہلے جا کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کروں گا. اکاؤنٹ کے بعد پھر میں لاگ ان ہو کے میں نے اپنے پروڈکٹ کو اس میں سے کیٹالاگ میں سے سرچ کرنا ہے، اس کو شاپنگ کارٹ میں ڈال دینا ہے، پھر اس میں اس کے بل کے انفارمیشن اپنے کریڈٹ کارڈ کے دینے ہیں، اور فائنلی جو ہے میں شپمنٹ کے جو ہے پروسیجرز کو کہ کس طرح مجھے اس کو شفٹ کیا جائے اس پروڈکٹ کو، وہ انفارمیشن ڈال دیتا ہوں اور سبمٹ کر دیتا ہوں، پیمنٹ کر دیتا ہوں کریڈٹ کارڈ کے انفارمیشن وغیرہ ڈال کے، اور میں آرڈر کو سبمٹ کر دیتا ہوں. تو یہ ایک فلو ہے، اس کو الگوریتم کہتے ہیں. تو جو بھی سافٹ ویئر بنتا ہے اس کے لیے کوڈنگ سے پہلے، یعنی جو ایکچوئل کوڈز ہے، پروگرامنگ ہے، اس سے پہلے ہم کچھ طریقے یوز کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو سمپلیفائی کیا جائے ڈیولپر کے لیے. ان میں سے ایک طریقہ یہ الگوریتم ہے. اب ایک سیناریو لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آرگنائزیشن ہے اور وہ سال میں 12 بونس دے دیتے ہیں منتھلی بیسس پہ اپنے امپلائیز کو، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر وہ جتنا بن چکا ہوتا ہے بونس وہ ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کے لیے ہم اگر الگوریتم ڈیزائن کرنا چاہے تو یہ کیسے ہوگا؟ یہاں پہ الگوریتم یہ کہ پہلے ہمارے پاس جب ہم سال کا سٹارٹ ہوتا ہے تو ٹوٹل بیلنس اس امپلائی کا 0 ہے. پھر پہلا مہینہ جب گزرتا ہے تو 12 مہینوں تک ہم کیا کریں گے؟ ہر مہینے کا بونس لیں گے اور اس کو پچھلے مہینے کے بونس کے ساتھ ایڈ کر کے وہ ٹوٹل بونس بن جائے گا. پھر نیکسٹ مہینے چلے جائیں گے اور پھر یہ پروسیس ریپیٹ ہوگا. تو 12 مہینوں تک جب ہم اس پروسیس کو کنٹینیو کریں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر
جو ٹوٹل بونس ہے وہ اس ویریبل ٹوٹل بونس میں آ چکا ہوگا. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو کہ 1 2 3 یہاں پہ 4 مس ہوا ہے, تو 5 6 7 8 یہ 8 سٹیپ میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہ الگوریتم ہے. تو سافٹ ویئر بنانے سے, ڈیولپ کرنے سے پہلے ہر ٹاسک کے لیے اس طرح الگوریتم ڈیزائن کیا جاتا ہے, لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہم الگوریتم کو ہی ڈیزائن فیز میں یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم فلو چارٹ کو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں, فلو چارٹ کو بھی بنا سکتے ہیں. فلو چارٹ بھی پروسیس کا فلو ہی ہمیں بتا دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پہ ہم ایک میتھمیٹیکل پرابلم ہے, اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں کہ ایک نمبر ہم کمپیوٹر کو دے دیتے ہیں اور کمپیوٹر ہمیں بتا دے کہ ایون ہے یا آڈ ہے. تو میں وہ نمبر انٹر کروں گا اور یہاں پہ اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کر کے اگر اس کا ریمائنڈر 0 آ جاتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ایون ہے, اور اگر 0 نہیں آتا تو میں کہوں گا آڈ اور کلوز کر دوں گا. تو یہ بھی ایک فلو مجھے بتا دیتے ہیں. اس کو فلو چارٹ کہتے ہیں, یعنی ڈیٹا کا فلو کیسے ہوگا, کس پیج سے کس پیج. اب فلو چارٹ جب بنتے ہیں تو فلو چارٹ کی بھی کچھ اپنی نوٹیشن ہے, جو سٹارٹ اور ایگزٹ ہے, یعنی یہ یہاں پہ فلو چارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے, یہاں پہ ایگزٹ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے اوول شیپ یوز کیا جائے گا. اور جو ان پٹ آؤٹ پٹ ہے ان کے لیے اس طرح پیرالوگرام, یعنی یہاں پہ آؤٹ پٹ آ جاتا ہے, یہاں پہ آؤٹ پٹ اور یہاں پہ ان پٹ ہے, تو یہ پیرالوگرام. اور جہاں کنڈیشن چیک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ڈائمنڈ سمبل, اور جو فلو ہے اس کے لیے ایروز کے کہاں سے ڈیٹا کدھر جائے گا, تو یہ ایروز یہ شو کر رہی ہے. تو اب یہ فلو چارٹ کے علاوہ بھی کچھ میتھڈز ہیں, اور اس میں سے ایک اور میتھڈ جو اس کو سوڈو کوڈ کہتے ہیں. سوڈو کوڈ بھی ڈیزائن کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن یہ سم ہاؤ کلوزر ٹو دا ایکچوئل کوڈ ہوتا ہے, جو کہ ڈیولپر کوڈنگ کرتے ہیں مختلف لینگویجز میں, سی میں, جاوا میں, کوئی بھی لینگویج, سی شارپ میں, جو بھی لینگویج وہ یوز کرتے ہیں, اس میں جو کوڈنگ کرتے ہیں اس سے ملتا جلتا سمبلز کے شکل میں وہ کوڈ جنریٹ کرتے ہیں, اس کو سوڈو کوڈ کہتے ہیں. لیکن یہ سوڈو کوڈ جو ہے یہ نہ کمپائلڈ ہو چکا ہوتا ہے اور نہ یہ ایگزیکیوٹیبل ہوتا ہے. یہ صرف انڈرسٹینڈنگ پرپز کے لیے ہوتا ہے کہ جو ڈیولپر ہے وہ یہ سمجھے کہ میں نے کسی سٹیپس کو مس تو نہیں کیا ہے. تو ایک سیناریو یہاں پہ بھی لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ایک سوڈو کوڈ جنریٹ کر دینا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کے مارکس 60% وہ لے لیتے ہیں ایک سبجیکٹ میں, تو ہم اس کو ڈسپلے کر دے کے پاس, ادروائز ڈسپلے کر دے کے فیل. تو اس کے لیے کوڈ کس طرح ہوگا, تو یہاں پہ ہم پہلے مارکس کو دیکھیں گے. پہلے سٹیپ میں مارکس گریٹر دین 60%, تو مجھے پرنٹ کر دے کے پاس, ادروائز پرنٹ کر دے کے فیل. تو یہ جو لائنز ہے, جو 4 انسٹرکشنز ہیں, جو کوڈ ہے, یہ سمبلز میں پرنٹ اور ایف اور یہ اسٹیٹمنٹ میں آ گئے ہیں. اس کو آسانی سے ہم کوڈز میں, کسی لینگویج کے کوڈ میں شفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیزائن فیز میں یہ 3 فریم ورک, الگوریتم, فلو چارٹ اور سوڈو کوڈ یوز کر کے بزنس کے ہر ایک پروسیس کے لیے یہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ چیزیں کلیئر ہو اور ڈیولپر کے سامنے جب رکھی جائے تو وہ آسانی سے اس کو کوڈ میں ٹرانسفارم کر سکے. تو اب یہی کوڈز اور جو ڈیزائن ہے اس کو SDLC کے 6th فیز میں ڈیولپر کو دیا جاتا ہے, پروگرامرز کو دیا جاتا ہے, تاکہ اس کی ایکچوئل کوڈنگ, ڈیولپمنٹ یا پروگرامنگ جس کو کہتے ہیں, وہ کر سکے. تو یہ ڈیولپر کیا کرتے ہیں, ڈیزائننگ تو ہو گئی کوڈز پچھلی فیز میں, پھر ان کو رائٹ کرتے ہیں. رائٹ کرنے ایک ماڈیول کو, ایک لائن آف کوڈ کو وہ لکھ کے پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تاکہ اگر کچھ ایرر ہے تو اسی وقت اس کو ڈی بگ کر سکے, اور پھر جو سورس کوڈ ہے اس کو مینٹین کرتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈیولپمنٹ پروسیس اینڈ لیٹر آن ایٹ دا مینٹیننس اسٹیج. یہ کوڈنگ کس چیز میں کی جاتی ہے, اس کے لیے مختلف قسم کے لینگویجز یوز کی جاتے ہیں. مثال کے طور پر C++, جاوا, سی شارپ, VB اینڈ سو مینی ادر لینگویجز کین بی یوز. اب یہاں پہ ایک سیناریو لیتے ہیں کہ اس کی کوڈنگ کا کیا مطلب ہے. اب اگر ہم
وہی جو پچھلا ایگزامپل کہ ایک نمبر ہم لے لیتے ہیں اور یہ کمپیوٹر سے یہ ڈیسائیڈ کرواتے ہیں کہ ایون ہے کہ آڈ ہے. کمپیوٹر ہمیں ایک چھوٹا کوڈنگ ماڈیول ہم ڈیزائن کریں گے کہ وہ آٹومیٹیکلی ہمیں یہ بتا دے. اس کے لیے اگر میں سی پلس پلس کوڈ یوز کرنا چاہوں تو یہ کیسے ہوگا. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سی پلس پلس کا وہی کوڈ ہے جو کہ ہمیں یہ بتائے گا صرف کہ یہ نمبر جو آپ نے انٹر کیا ہوا ہے کی بورڈ سے یہ ایون ہے یا آڈ ہے. تو اس کی مختلف یہ ہیڈر فائل ہوتے ہیں, پھر اس کا جو مین فنکشن ہوتا ہے, ویریبل ڈکلیریشن ہوتے ہیں, ان پٹ کے لیے نمبر کو ان پٹ کرنے کے لیے CIN کمانڈ یوز ہوتا ہے ود دا اینگل بریکٹس, اور یہ وہی پھر اس میں سے ریمائنڈر کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر ریمائنڈر 0 ہے تو نمبر آڈ ہے, ایلس یہ ایون ہے, اور پھر اس کا فنکشن کہ پروگرام اینڈ ہو جائے, اور یہ کرلی بریسز اور یہ سارے جو سینٹیکس اینڈ سیمینٹکس وغیرہ سارے ہیں لینگویج کے وہ یوز کرنے پڑیں گے. اگر ایک بھی سیمی کولن مثال کے طور پہ یا ان اینگل بریکٹ میں سے ایک بھی بریکٹ مس ہو جائے تو یہ کوڈنگ نہیں چلے گا اور یہ ایرر دے گا, اور اس ایرر کو یہاں پہ ڈی بگ کیا جائے گا بائی دا پروگرامر. جب وہ ٹیسٹ کریں گے اس پروگرام کو اور ایرر ہو تو اس کو نکالیں گے, تب جو ہے وہ آگے نیکسٹ سٹیپ پہ چلے جائیں گے پروگرامر. تو کوڈنگ میں یہ ٹاسک پرفارم کیے جاتے ہیں. جب کوڈنگ کمپلیٹ کی جاتی ہے تو وہ ٹیسٹنگ بھی کی ساتھ ساتھ کی جاتی ہے. اب ٹیسٹنگ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہی ہے, یونٹ ٹیسٹنگ ہے, ماڈیول ٹیسٹنگ ہے, سسٹم ٹیسٹنگ ہے, پھر اس میں اور بھی ہے الفا ٹیسٹنگ ہے, بیٹا ٹیسٹنگ ہے, جو کہ کچھ ڈیولپر سائٹ پہ کی جاتی ہے, کچھ جو ہے کلائنٹ سائٹ کے اوپر کے سائٹ پہ کی جاتی ہے. ان ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں, لیکن ٹیسٹنگ آف سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے کہ کوڈنگ میں اگر کچھ ایرر ہے, یعنی جو جس ماڈیول کو جس پرپس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر وہ پرپس فلفل نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ڈی بگ کیا جاتا ہے. اب ٹیسٹنگ میں ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں, ویلیڈیشن کرتے ہیں اور ایرر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ویریفیکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں ریکوائرمنٹ میں اسپیسیفائڈ تھی آیا سسٹم اسی طرح کا رزلٹ مجھے دے رہا ہے کہ نہیں. اٹ مینس کہ یہ کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. ہر بار جب میں وہی کوئی بھی نمبر مثال کے طور پہ یہاں بھی کوئی بھی میں رینڈم نمبر دے دیتا ہوں کی بورڈ سے اور مختلف نمبر دے دیتا ہوں تو ہر بار یہ مجھے کنسسٹنٹ رزلٹ دے رہا ہے. یعنی ایکسپیکٹیشن یہی کہ جو ایون ہے تو ایون بتا دیتے ہیں, جو آڈ ہے ایون آڈ ہی بتا دیتے ہیں. تو یہ اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے. ہر ماڈیول کی ایکسپیکٹیشن ہے ایز اسپیسیفائڈ جو کہ ریکوائرمنٹ میں تھا اس کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے. ایرر بھی تو وہی چیز ہو گئی ویلیڈیشن میں کہ سسٹم کریکٹ کام کر رہا ہے کہ نہیں. تو جب یہ ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر سسٹم کو ڈپلائی کیا جاتا ہے. ڈپلائمنٹ اور کچھ جگہوں پہ اس کو امپلیمنٹیشن بھی کہتے ہیں. کچھ بکس میں کچھ لیکچرز میں آپ امپلیمنٹیشن کو کوڈنگ کے طور پہ بھی یوز کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ جو کوڈنگ ہے اس کے لیے امپلیمنٹیشن لفظ یوز ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ امپلیمنٹیشن سے ہمارا ڈپلائمنٹ ہے کہ سافٹ ویئر بن گیا, ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی. اب اس سافٹ ویئر کو لے کے جانا ہے اور یوزر کو دینا ہے. یعنی یوزر مینز ہمارے وہی لوگ جنہوں نے ہمیں سافٹ ویئر بنانے کا کہا تھا, وہ کمپنی وہ کلائنٹ, کہ وہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں. اس کو امپلیمنٹیشن کہتے ہیں. ان امپلیمنٹیشن میں ہم کون کون سے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. سافٹ ویئر کو ریلیز کرتے ہیں, مین کہ بس ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر از کمپلیٹ. پھر ان کو لے جا کے انسٹال کرتے ہیں ان کی کمپیوٹرز پہ, اور ان کے سٹاف کو ٹرین کرایا جاتا ہے کہ کس طرح اس سافٹ ویئر کو آپ نے یوز کرنا ہے. اور پھر یہ کہ ان کا جو پرانا ڈیٹا ہے ایکسل فائل میں ہے, کسی اور سافٹ ویئر میں ہے, یا اگر کنونشنل بکس وغیرہ میں ہے تو ان سے اس کو کیسے ٹرانسفارم کیا جائے اس سافٹ ویئر میں, اس کے اوپر ان کو ڈیٹیل
انفارمیشن دی جاتی ہے، اس کو کنورژن کہتے ہیں۔ آخر میں جو اس ڈی ایل سی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا فیز ہے، جو کہ نارملی ہم گھر بنا کے پھر اس کو اس حالت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پرابلم آ جاتی ہے اس کو فکس کرتے ہیں، تو یہی کام ادھر بھی سافٹ ویئر کے ساتھ ہوتا ہے کہ ورکنگ کنڈیشن میں اس کو رکھتے ہیں، کنٹینیوسلی اس کو چیک کرتے ہیں، کہیں پہ ایرر آ جاتا ہے تو اس کو نکالتے ہیں، اگر اس میں کچھ موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے نئی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے تو ان کو ایڈ کر دیتے ہیں، اور اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ فنکشنز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، اور اس پروسیس کو کنٹینیوسلی دیکھا جاتا ہے ود دا ریکوائرمنٹ آف دا کسٹمر۔ اب یہ مینٹیننس کے کس قسم کے مینٹیننس ہے؟ یہ کریکٹیو ہو سکتی ہے، اڈاپٹیو ہو سکتی ہے، پریونٹیو اینڈ پرفیکٹیو ہو سکتی ہے۔ کریکٹیو میں یہ مین کہ جو فنکشنز ہم نے ڈیولپ کی ہے اس میں اگر کچھ پرابلمس آ جاتے ہیں تو اس کو فکس کیا جاتا ہے۔ اڈاپٹیو مینس کہ اس سافٹ ویئر کو ایسے بنایا جاتا ہے، ایسی فیچرز کے وہ اگر ہم کسی دوسری انوائرمنٹ میں لے کے جائیں تو اس سچویشن میں جو چینجز ہے وہ نئے انوائرمنٹ کے یا جو موڈیفیکیشنس ہیں، جو چینجز آ جاتے ہیں ان کو یہ اڈاپٹ کر سکیں۔ اور پریونٹیو میں یہ ہے کہ ایسے میجر لیے جا سکے کہ اس کو ریلائبلٹی کی فیچرز کو کنسیڈر کیا جائے، تاکہ جو کوئی پرابلم فیوچر میں جو آ سکتی ہے پاسبل پرابلمس اس کو پریونٹ کیا جا سکے۔ اور پرفیکٹیو کا تو مطلب یہ ہے کہ ان میں انہینسمنٹ لائے جا سکے۔ تو یہ تھا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل اور ان کے فیزز کے حوالے سے جو کہ بزنس پرابلم کو سالو کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ کسی بھی بزنس پرابلم کو لے سکتے ہو انوینٹری مینجمنٹ میں، جس میں سٹاک کو پرچیز آرڈر، پیمنٹ، سیل آرڈر اور ریسیپٹ وغیرہ اور ادر چیزوں کو آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایگزامینیشن سسٹم میں اسٹوڈنٹ اور کورسز اور مارکس اور ان چیزوں کو لے کے ایک سافٹ ویئر بنایا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹ کی ایگزامینیشن کے حوالے سے، اور اس کے لیے آپ ایم ایس ایکسس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیٹر آن ہم اسی چیپٹر کا ایک پروجیکٹ بھی کریں گے جو کہ ایم ایس ایکسس میں ڈیولپ کریں گے، اور اس سے جو اس کی جو ان سٹیپس کے اس ٹی ایل سی کی جو سٹیپس ہے ان کے پریکٹس جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی، اور آپ کو اس کے بارے میں نو ہاؤ کا بھی پتہ چلے گا۔ اس کو آپ ایم آئی ایس کے سیکنڈ چیپٹر سے اسی بک کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم فرسٹ ایڈیشن جو ہم نے لکھی ہوئی ہے اس سے آپ اس کی مٹیریل دیکھ سکتے ہو، کسی بھی آن لائن سورس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو، اور اپنی جو نالج ہے ان کو انہینس کر سکتے ہو۔ تو اس پہ ہم اپنا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔